ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں آپ کی محفوظ ہیں۔ ایک واقعہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فارس کے رہنے والے ہیں اور بڑی محنت کی تھی اسلام سیکھنے کے لیے، اس لیے کہ اپنے باپ ماں کو وطن میں چھوڑ کر چلے آئے تھے۔ یہ مذہباً پہلے عیسائی تھے مگر ان کے دل کو قرار نہیں آ رہا تھا، تو اس تلاش میں تھے کہ کوئی ایسی چیز ہمیں ملے جس سے میرے دل کو سکون ہو۔ انہوں نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پادری سے ان کی ملاقات ہوئی اور اس نے ایمانداری سے یہ رہنمائی کی ان کی کہ تمہاری پیاس یہاں نہیں بجھے گی، میں تمہارے لیے یہ بندوبست کرتا ہوں، جو رائے دیتا ہوں اس پہ عمل کرو، فلاں شہر ہے اور اس شہر کی یہ خصوصیات ہیں۔ پورا مدینہ شریف کا نقشہ کھینچ کے اس نے رکھ دیا اور یہ کہا کہ آپ وہاں چلے جائیے، پھر آپ کا کام بن جائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محنت کی، مدینہ شریف پہنچ گئے اور اس نے جتنی نشانیاں بتائی تھیں ان میں سے ایک خاص نشانی اور یہ تھی جس کا میں ذکر کیے دیتا ہوں۔ اس نے یہ کہا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کا مال نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کر لیتے ہیں۔ وہ رسول سچے رسول ہیں، ہماری کتابوں میں ان کی نشانیوں کا بیان ہے، اس کی روشنی میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی کا خود بیان ہے کہ میں پہلے دن ایک قاب میں کھجوریں بھر کے لے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی اور یہ کہہ کے رکھ دی کہ یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں۔ حضرت نے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا اور صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ اسے کھا لو۔ بس ایک بات تو میں نے دیکھ لی، اگلے دن پھر میں ایک قاب لے کے آیا کھجوروں کی اور آپ کی خدمت میں پیش کی یہ کہہ کے کہ یہ ہدیہ ہے، تو میں نے دیکھا کہ آپ لپکے اور آپ نے دوسرے صحابہ کو بھی شریک کیا، خود بھی نوش فرمایا اور ان کو کھلایا۔ یہ سنا رہا ہوں کہ طلب حق اور طلب دین کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی تھی حضرت سلمان فارسی نے۔ حضرت کے پاس جب آ گئے تو ان کو قرآن سیکھنے سے اتنا شوق تھا کہ ایرانی آدمی، زبان ان کی ایران والی، تلفظ عربی قرآن کریم کا، مگر انہوں نے محنت کر کے اسے بھی ٹھیک کیا۔ اور ان کے لیے تو عجیب واقعہ ہدایہ کی شرح ہے، فتح القدیر، اس میں بھی یہ مذکور ہے اور کفایہ میں بھی ہے نماز کی بحث میں کہ آدمی قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت جو کتاب انہیں ملی تھی، تو انہوں نے حضرت سے یہ درخواست کی کہ ہمارے ہاں ایران سے خط آیا ہے کہ تم اس کا ترجمہ ہمارے پاس لکھ کے بھیجو تاکہ ہم لوگ دیکھیں کہ اس میں کیا بات ہے۔ تو وہاں حضرت سے اجازت لے کر سورہ فاتحہ کا ترجمہ انہوں نے کیا فارسی میں۔ یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ترجمہ کیا ہے سورہ فاتحہ کا فارسی زبان میں، اور حضرت کی نگاہوں سے اسے گزروا کے تصدیق کر کے پھر انہوں نے ایران بھیج دیا تھا۔ یہ شوق کی بات سنا رہا ہوں کہ قرآن کو یاد کیا اور اس قرآن کی بات کو اپنے وطن بھی پہنچانے کی کوشش کی، وہاں کے لوگوں نے اس سے فیض اٹھایا۔ اور آج یہ دیکھیے کہ پورے دنیا کے اندر جتنے بھی خطے ہیں ان تمام خطوں میں سب سے زیادہ متاثر خطہ جس نے دین اسلام کی خدمت کی وہ عجم کا وہ خطہ ہے جسے ایران کا علاقہ کہتے ہیں۔ مشہور مورخ علامہ ابن خلدون، اس نے تعجب کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ ہر معاملے میں ان لوگوں کا قدم آگے ہے۔ بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے انہی علاقوں میں اور بڑے بڑے فقہا پیدا ہوئے انہی علاقوں میں، بڑے بڑے مفسرین پیدا ہوئے انہی علاقوں میں۔ ان لوگوں نے مذہب اسلام کو اپنی جان کے ساتھ ایسا لگایا کہ ان لوگوں کی یہ قربانی مثالی قربانی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، مگر ان قرآن پڑھنے والوں میں کوئی ایسا ہے جو تتلا رہا ہے، الفاظ قرآنی کو آسانی سے ادا نہیں کر پا رہا ہے، اور کوئی ایسا ہے جو نہایت فصاحت سے اسے ادا کر لیتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دیکھتے رہے اور آپ نے فرمایا کہ پڑھو پڑھو، تم میں سے ہر آدمی ٹھیک پڑھ رہا ہے، ہر آدمی ٹھیک پڑھ رہا ہے۔ اس سے مفسرین کرام نے مسئلہ نکال لیا کہ کوشش جاری ہے تاکہ صحیح ہو جائے، تو جس نے کوشش جاری کر رکھی ہے اس کی ہمت افزائی کرو تاکہ آگے بڑھ کر وہ صحیح کر لے۔ لیکن اسے روکا نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے سب لوگوں کی ہمت افزائی کی، پیٹھ ٹھوکی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 10 ایسے واقعات ہیں۔ غزوات کے موقع پہ بھی آپ پیٹھ ٹھوکا کرتے تھے، لوگوں کو شاباشی دیا کرتے تھے، دین سیکھنے کے بارے میں بھی لوگوں کو آپ شاباشی دیا کرتے تھے۔ بہت اس کی مثالیں موجود ہیں۔
یہ جلسہ جس جلسے میں آپ تشریف رکھتے ہیں یہ شاباشی کا جلسہ ہے قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں کے لیے۔ آپ گلے میں ہاتھ تو دیکھتے ہیں ان طلباء کے جنہوں نے قرآن سیکھا ہے، یہ بچے ہیں، ان کی ہمت افزائی ہونی چاہیے، مگر حقیقتاً وہ اساتذہ جنہوں نے تن من دھن سے قربانی کی اور ان بچوں کی خدمت میں لگے رہے، ان کی بھی ہمت افزائی ہونی چاہیے اور ان کے لیے دعائے خیر کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کی زندگی گزارنے میں جو مشکلات ہوں ان کو بھی دفع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اس دنیا کا نظام یہ ہے کہ جب کوئی کام دین کا بھی کیا جائے گا تو دنیا کی جو ضرورتیں ہیں اس سے قطع نظر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنا دیے گئے تو جس روز بیعت ہوئی اس کی اگلی صبح ان کا اصل کاروبار کپڑے کا تھا، تو کپڑے کا گٹھر کندھے پر رکھ کر باہر نکلے، رستے میں خیر سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہو گیا، انہوں نے ہاتھ دھر لیا اور کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو فرمایا کہ میں بازار میں کپڑے بیچنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ تو جواب میں کہا تاکہ بال بچوں کی کفالت میں کر سکوں۔ تو صدیق اکبر کفالت اور نفقہ کی فکر میں بازار جا رہے ہیں۔ عمر فاروق نے کہا کہ تم اگر بازار میں لگ جاؤ گے اور ان لوگوں کے نفقہ کے انتظام میں لگ جاؤ گے تو ہم لوگوں کی دیکھ بھال تم کیسے کر سکتے ہو؟ لوٹا کے لے آئے، مسجد میں بٹھایا اور صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے حضرات تھے انہیں بلایا اور ان لوگوں سے رائے کی اور ان لوگوں سے کہا کہ ان کی کفالت ہمیں کرنی چاہیے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی، ان کو کسی نے یہ نہیں کہا کہ دین کا کام کرتے ہو تو تمہیں پیٹ کاٹنا ہی ہوگا اور تم کیوں اس چکر میں پڑے ہو، آسمان سے کھانا آ جائے گا، یہ نہیں کہا گیا۔ دین اسلام نے یہ تعلیم بھی نہیں دی ہے، بلکہ ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا گیا۔ اور جتنے یہ خلفاء تھے اللہ رب العالمین کا کام انہوں نے کیا، مگر مذہب اسلام نے ان کو اجازت دی تھی، ان کی کفالت کا بیت المال سے انتظام ہوتا تھا، ورنہ بلا اس کے کام کیسے چل سکے گا؟ جو لوگ زکوٰۃ کی رقمیں وصول کرتے تھے ان کی تنخواہیں بیت المال سے دی جاتی تھی۔ یہ میں سنا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ آپ اس غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ دین یہ کہتا ہے کہ جو لوگ دین کا کام کریں بس وہ بھوکوں مر جائیں، تم ان کا خیال نہ کرو۔ تم خیال نہیں کرو گے ان اللہ تم بھی پکڑے جاؤ گے، اس لیے کہ یہ کتاب ہر آدمی کی کتاب ہے، مولانا صاحب کی خالی اور حافظ صاحب کی کتاب نہیں ہے۔ مولانا صاحب تو وہ ہوئے جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا اور معانی اور مطالب سمجھ لیے، اور حافظ وہ ہوئے جنہوں نے قرآن کو یاد کر لیا، بس وہیں کام ختم ہو گیا۔ نہیں، وہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو سیکھے اور سکھائے، ہر مسلمان کے ذمہ یہ کام لگا ہوا ہے۔ تو تم اگر اس سیکھنے سکھانے میں کوتاہی کر لیتے ہو اور تمہاری زندگی میں یہ نقص ہے تو اس کے معنی نہیں ہے کہ تم سبکدوش ہو گئے، بلکہ جو لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں ان کی مدد کرنا اور ان کے لیے میدان ہموار کرنا، اپنے بچوں کو دینا، روپے پیسے لگانے، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، یہ خدا کی طرف سے مطالبہ ہے۔ اگر کوئی اس میں کوتاہی کرتا ہے اور خوشحال ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی بھی پکڑ ہوگی، اور وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس دہریت کے دور میں اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اس مدرسے اور اس طرح کے جتنے بھی دینی مدرسے اور مکاتب ہیں ان میں بھیجیں، اس لیے کہ ہمیں مسلمان رہنا ہے اور ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ ہم بھی رہیں گے اور اپنے بال بچوں کو بھی مسلمان رکھیں گے، تو اس کا طریقہ یہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب لوگوں سے کہا ہے کہ تم لوگ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو تم لوگ اپنے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی، بال بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اس کی شکل یہی ہے کہ جس رستے جہنم میں آدمی جائے گا اس رستے سے اپنے کو الگ رکھنے کی کوشش کرو، اپنے بال بچوں کو الگ رکھنے کی کوشش کرو۔ اس قرآن کی عجیب تاثیر ہے، معانی نہ بھی سمجھو اور الفاظ جب زبان سے ادا کرو گے تو اس کی تاثیر قلب پہ پاک پڑتی ہے اور دل کے اندر طہارت و پاکیزگی آتی ہے۔ خدا نے اس تاثیر کا تذکرہ کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، فرما رہے ہیں آپ کہ یہ 3 حرفوں پہ مشتمل ہے، ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف ہیں اس میں، الف کا 10 ثواب، لام کا 10 ثواب، میم کا 10 ثواب۔
یہ حدیث میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج کل بے وقوفی سے مسلمانوں میں ایسے نادان پیدا ہو گئے ہیں جو رسالوں میں مضامین لکھتے ہیں کہ بچوں کو بے ترجمہ سمجھے قرآن کریم طوطے کی طرح رٹا دینے سے کیا ہوئے گا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غلط فہمی پھیلتی ہے۔ میرے عزیزوں، بات کو سمجھو، حضرت فرما رہے ہیں کہ الف لام میم 3 حرف ہیں اور ایک ایک حرف کا الگ کوئی ترجمہ نہیں، یہ حروف مقطعات ہیں، لیکن حضرت فرما رہے ہیں کہ بے سمجھے بلا ترجمہ جانے جب تم نے الف کہا تو 10 نیکی مل گئی، لام کہا 10 نیکیاں لکھ دی گئیں، اور میم کا تلفظ کیا 10 نیکیاں لکھ دی گئیں۔ اس طرح سے پورے قرآن میں آپ اس کو جاری فرما لیجئے۔ تو قرآن کی تلاوت بے ترجمہ جانے بھی ہماری ڈیوٹی ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اس مسئلے کو اس ڈھنگ سے نہ سمجھو گے تو یہ بھی مصیبت کھڑی ہو جائے گی کہ نماز کیوں پڑھیں، اس میں قرآن پڑھیں گے، ترجمہ تو سمجھ میں آیا نہیں، اللہ سے ہم نے کیا کیا، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں، آپ کی خدمت اقدس میں روم سے، ایران سے لوگ آتے تھے تو کیا آتے ہی قرآن جان جاتے تھے؟ اور جب وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے تو ان کے ذمے نماز تو پڑھنا لازم ہو جاتی تھی، آیات قرآنی کا ترجمہ بعد میں سمجھتے رہیں۔ آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتا ہے ظہر سے پہلے اور مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے ذمے ظہر کی نماز لازم ہو گئی، اور اسے قرآن نہ آتا ہو تب بھی نماز اسے ادا کرنی پڑے گی۔ قرآن سیکھنا اس کے ذمے کام ہے، فرض ہے، لیکن نماز یوں نہیں روک دی جائے گی کہ اسے قرآن نہیں آتا، جتنا آئے گا اسے سکھایا جائے گا، یہ روز کا آگے کا کام ہے۔ یہ میں سنا رہا ہوں یہ سمجھانے کے لیے کہ شیطانی فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ ایک صاحب کو تو میں نے دیکھا کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بچپنے میں قرآن ہی نہیں پڑھنے دیا، اور مجھ سے کہنے لگے کہ یہ بے سمجھے کیا پڑھ لے گا، سیانہ ہو جائے گا، ہوشیار ہو جائے گا تو پڑھاؤں گا۔ لڑکے ہوشیار ہو گئے، کالج میں پڑھنے کے بعد میں نے کہا آپ پڑھاؤ تو کہیں کہ اب تو بٹھاتا ہوں، تو وہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے۔ انہیں ماحول کی وجہ سے لاج لگتا ہے کہ اب ہم مولوی صاحب بنیں گے۔ میں نے کہا کہ اب تم بحث کرو۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جو اپنے معصوم بچوں کو اس معصومیت ہی کے زمانے میں قرآن کریم سے وابستہ کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب ہماری زندگی میں بھی کام آنے والی ہے، مرنے کے وقت بھی کام آنے والی ہے، اور حشر میں بھی کام آنے والی ہے، اور جنت میں بھی کام آنے والی ہے۔ جنت میں جب آپ جائیں گے تو حضرت نے فرمایا ہے کہ خدا کی طرف سے کہا جائے گا اقرا ورتقِ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا۔ جنت میں جانے والے جنتیوں سے کہا جائے گا کہ تم اپنی جگہ وہ بناؤ جہاں تمہاری تلاوت ختم ہو جائے، قرآن پڑھو، اور جو آیتیں ہیں سب پڑھو، اور ترتیل کے ساتھ ڈھنگ سے پڑھو، گھبرانے کی بات نہیں ہے کہ جلدی ختم کر لو، اور دھیرے دھیرے تم درجات جنت کو طے کرتے جاؤ۔ حدیثوں میں ہے کہ جتنی آیتیں ہیں اتنی ہی جنت کے درجات ہیں، جہاں تمہاری تلاوت ختم ہو جائے گی وہی تمہاری جگہ ہے، وہی تمہارا مسکن ہے۔ یہ اختیار خدا کی طرف سے اس کو ملا جو بندہ مومن قرآن کریم کا پڑھنے والا ہے۔ حافظ اگر ہو تو پورا قرآن پڑھ لے گا، اور سدھارن لوگ ہوں گے تو جو انہیں یاد ہوگا وہ تو پڑھ لیں گے۔ تو یہ قرآن وہاں بھی کام آیا، حشر میں بھی کام آئے گا، اس لیے کہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر میں مختلف جماعتیں ہوں گی اور ہر جماعت پہ نشان لگا ہوگا، یہ انبیاء کی جماعت ہے، یا اولیاء کی جماعت ہے، صدیقین کی ہے، شہداء کی ہے، یہ علماء کی جماعت ہے، اور یہ حفاظ کی جماعت ہے۔ ان امتیازات کی وجہ سے تمہارا دل بھی بڑا ہوگا، تمہارے احوال بہت اونچے ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا کرم ہے، تکلیفیں خود اٹھائیں اس کتاب کے لیے، اور ہم لوگوں کو آسانی سے یہ کتاب مل گئی۔ میرے دوستوں